کوچه گودگار میتر یک رنگ یکسی هستیم. اگر بلوچستان والا بیچاره تاشد سرزمین شاعری بلوچستان عکاسی کم تو ما فهمیده تینی میگرویم که تای شاعری تو کا بلوچستان رنگ چه وڑا هستیم چون که تا شاید منگو که شاعری تو کا هستیم پس که شاعر چپ و چاگرد اساس ہیں وہ چپ و چاگرد ہرچی گندی آئی اظہار کا اور تا شاید ہم کو تھا تو یہ بات کا بالکل بلوچستان کی جو شاعری ہے اس میں رنگ اور خوشبو ظاہر ہے ہر شاعر جو ہے اپنے ماحول سے متاثر ہو کر لکھتا ہے تو یہ سلسلہ آج سے تو نہیں چل رہا. گل خان نصیر صاحب, عطشات, افضل مراد صاحب, بقا بلوچ ہمارے مطلب جو پرانے شعراء ہیں اور عطشات صاحب نے تو بڑے اچھا کہ یعنی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو مطلب دیکھیں اب یہ جو پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ہمارے بلوچستان کی یہ پتھریلی زمین ہے, یہ پتھریلی چٹانیں ہیں تو لازمی بات ہے وہ وہاں سے چلتا ہوا ہم تک جب آتا ہے تو ہم بھی انہی پتھروں, انہی کوہساروں کا, انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ہاں بہت اچھا. انہوں نے تو ماشاءاللہ خیر ایک مطلب ان کا تو اپنا ایک سٹائل تھا کہ انہوں نے ایک پورے بلوچستان کی سرزمین پر لکھا ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں ہم میں وہ عکس اور رنگ ضرور ہوگا کیونکہ اگر ہم ایک پیڑ کو بھی دیکھتے ہیں, اگر ایک عام بندہ اس پیڑ یا اس درخت کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے چاروں طرف گھومنے کے بعد ایک شاعر اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے. اور ایک کیفیت جو بارش کی ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے عام بندے پہ اور ہوتی ہے اور ایک کسی شاعر پر اس کے تو اسی طرح بالکل بلوچستان کی سرزمین ہے, ہم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں. آپ باخدا یقین کریں کہ رنگ اور خوشبو تو کیسے نہیں آئے گی کہ میں ایک بار پورے پاکستان کے ٹور پر گئی اور جب میں وہاں سے واپس آئی تو مجھ سے مختلف لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو پاکستان کا سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے تو میں نے کہا کوئٹہ. تو بار بار میں یہ کہتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں اور کوئی جگہ, تو میں نے کہا نہیں کوئٹہ سے پہلے بھی کوئٹہ, کوئٹہ کے بعد بھی کوئٹہ اور ہمیشہ ہی کوئٹہ. اور جب میں بلوچستان کی سرزمین میں داخل ہوئی بخدا میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم بائی روڈ گئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بولان سائڈ پہ آپ گاڑی کو روکیں اور میں اپنے بلوچستان کے پہاڑوں کو چوم کے اندر داخل ہوں گی. ہاں اس لیے کہ اس کا جو جس طرح کی یہ چٹانیں, سخت چٹانیں جو ماحول ہے وہ میرا خیال ہے یہاں کے لوگ اتنے ہی نرم دل اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہاں سخت جان ضرور ہیں جو سختیاں برداشت کرتے آ رہے ازل سے آج تک, تو سخت جان تو ہے نا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاعری میں اس کا عکس کیسے نہیں ہوگا, ہر شخص کی زندگی پر اس کے اتنے اثرات مرتب ہیں. بعض جوان نو مالوٹند کے تی غزلی مرا اشکنائن پر چکے چونکہ شعر و شاعری دی مروگائیں تو پیمی دے گولا گوش کے بلوچستان اثر ہر علاقے کی مردوں نندی اثر بھی چونکہ تشادہ والا مگب جا میڈم شاعری تو کہ بلوچستان خوشبو گوجدار جی ایک غزل کہ دکھ دے گیا وہ ہجر کی رانائی دے گیا, دکھ دے گیا وہ ہجر کی رانائی دے گیا, ایک شخص دل کو یاد کی پہنائی دے گیا, اور زندہ رہا وہ میرے شب و روز میں مگر بدلے زندہ رہا وہ میرے شب و روز میں مگر بدلے میں مجھ کو صدیوں کی تنہائی دے گیا, اور اب میں یہاں الجھتی نہیں ہوں ہر ایک سے, راہ وفا مزاج کو سودائی دے گیا, اور وہ اپنی روشنی کے برابر مجھے لا کر وہ اپنی روشنی کے برابر مجھے لا کر میرے خیال و خواب کو گویائی دے گیا, اور اس زندگی کے بارے میں جب بات چل پڑی الجھے ہوئے سوالوں کو دانائی دے گیا, اور مقتارز ہے کہ گل اس کے پاس خوابوں کی ہمراہ تھی مگر لیکن وہ آگے بڑھ گیا پس پائی دے گیا, اور دکھ دے گیا وہ ہجر کی رانائی دے گیا, ایک شخص دل کو یاد کی پہنائی دے گیا. بس خوبصورت. جی شرف درم بے